بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا ہمارا درس فضائل محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت عزت، بہت عظمت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت آسمان کے لحاظ سے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ نے جہاں پر اور کئی جہتوں سے فضیلتیں، عظمت عطا فرمائی، ان میں سے ایک فضیلت، ایک عظمت آسمان کے لحاظ سے بھی ہے، یعنی آسمانی معجزات۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو آسمان پر دسترس کیسے حاصل تھی، اس کا تذکرہ حضرت سیدہ بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ خیبر کے قریب ایک جگہ ہے جس کو صحبا کہا جاتا ہے۔ اس صحبا مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نزول فرمایا، یہاں پر ٹھہرے۔ عصر کا وقت ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کہیں کام گئے ہوئے تھے، ادھر عصر کی نماز ختم ہو گئی، ادھر حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے زانوں پر اپنے سر اقدس کو رکھا اور سو گئے۔ وحی کا نزول بھی اسی حالت میں ہوا۔ جب بیدار ہوئے سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی تو نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا کہ ابھی تک نہیں پڑھی۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرام پر قربان کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز کو، اور یہ بھی نماز وہ ہے جو سب نمازوں سے اہم ترین نماز کہلاتی ہے، افضل ترین، وسطیٰ اس کو کہا گیا۔ قرآن کریم کے اندر تو یہ فرمایا کہ نمازوں کو قائم کرو، بالخصوص نماز وسطیٰ کو۔ نماز وسطیٰ کون سی ہے؟ وہ ہے درمیانی نماز، وہ ہے عصر کی نماز۔ لیکن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز کو بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ لیکن چونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے، تو سورج کو واپس لوٹا دے کہ علی نماز عصر ادا کر۔ بس یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی،
ادھر حضرت سیدہ بی بی اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یہاں پر کیا خوب فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ اب یہاں پر بھی اصل میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہے سورج کو پھیر لینا، ایک ساتھ ہی دوسرے معجزے کا ذکر بھی کیا کہ چاند کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ بھی آسمانی معجزہ ہے، یہ بھی زمینی نہیں، یہ بھی آسمانی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ القمر اس کے اندر یہ فرمایا گیا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، چاند پھٹ گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کی ایک شرح ہے علامہ خربوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور العرفان کے اندر اس معجزے کا ذکر کیا، اسی آیت مقدسہ کے تحت۔ کیا ذکر کیا؟ کفار مکہ نے یمن سے ایک جادوگر کو مکہ مکرمہ میں بلایا کہ آ کر اسلام کی روک تھام کچھ ہو سکے، جادوگر ہے اسلام کی روک تھام کرے۔ حبیب یمنی یمن سے مکہ مکرمہ آیا اور آ کر ابو جہل وغیرہ سے کہا کہ چلو مجھے ان کے پاس لے چلو جن کا یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ان کے پاس نہیں جانا، جو ان کے پاس جاتا وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ کفار کی سوچ اور فکر ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، ان کو یہاں پر بلاتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ حبیب یمنی نے کہا کہ دو باتیں ہیں۔ یہ جادوگر تھا، ظاہر ہے کہ ہر بندہ جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ اپنے فیلڈ کا جو بھی بندہ ماہر ہے اس کو پتہ ہے کہ کون سی شے اس کی اونچ نیچ کیا ہے۔ تو یہ جادوگر تھا، اس کو پتہ تھا کہ جادو کی اونچ نیچ کیا ہے۔ جادو زمین پر تو چلتا ہے، آسمانوں پر جادو نہیں چلتا، یہ اس کو پتہ ہے۔ اس نے چاندنی رات تھی، کہنے لگا دو باتیں ہیں، ایک بات تو میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں، دوسری بات پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ آپ کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرماتا ہے۔ آپ کو بھی کوئی معجزہ عطا فرمایا گیا؟ فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا دو چیزیں، ایک تو یہ ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کرتا، دوسری بات میں کیا ہے؟ کہنے لگا یہ چاند ہے، اس چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف تھا، دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف۔ دیکھنے والے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بخاری شریف کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جنہوں نے بلایا تھا وہ تو اسلام کی طرف آمادہ نہ ہوئے، لیکن جس کو بلایا گیا تھا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہی ہے، کیونکہ آسمانوں پر جادو نہیں چلتا۔ فرمایا دوسری بات کیا ہے؟ کہنے لگا دوسری بات آپ بھی فرمایا، دوسری بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تیرے دل کو ایک روگ ہے، وہ کیا ہے؟ تیری ایک جواب بیٹی ہے جو ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے۔ تو چاہتا ہے یا تو وہ صحت یاب ہو جائے
یا وہ مر جائے تو جاؤ اللہ نے اسے صحت عطا فرمائی۔ بس یہ بات یہیں پر مکہ مکرمہ کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حبیب یمنی جس کو اسلام کی روک تھام کے لیے بلایا گیا تھا، اس نے یہیں پر کلمہ شہادت اور فوراً یمن کی طرف واپس نکل گیا، جا کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہی بچی جس کو معذور چھوڑ کر آیا تھا، وہی بچی دروازہ کھولنے کے لیے آتی ہے اور زبان پر جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان پر کلمہ شہادت جاری تھا۔ کہنے لگا کہ بیٹی یہ کلمہ تجھے کس نے پڑھایا؟ کہنے لگی کہ میرے خواب کے اندر ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں تیرے باپ کو مکہ مکرمہ کے اندر کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں پر کلمہ پڑھ، اور جا اللہ نے تجھے صحت دے دی۔ جب میں بیدار ہوتی ہوں میری زبان پر یہ کلمہ جاری تھا اور میں صحت یاب ہو چکی تھی۔ تو جس مقصد کے لیے بلایا گیا اس مقصد کے اندر وہ پورے کامیاب تو نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا دن ہے، اس کا تعلق یہ جو معجزہ پھر میں عرض کرنے لگا اس کا تعلق بھی آسمانوں کے ساتھ ہی جمعہ کا دن ہے۔ آئے جمعہ کے وقت جس وقت میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت ایک اعرابی، ایک دیہاتی مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا۔ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، مسجد میں داخل ہو آئین جمعہ کے وقت جس وقت کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، اس وقت صحابی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ دیں۔ صحابہ موجود ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس سامنے موجود ہے، اور یہ مسجد میں داخل ہوتے ہی دروازے پر ہی ابھی ادھر سے پکار کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو جملہ ہے میں اس پر آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسا اوقات بعض ترجمہ کرنے والے قرآن مجید کا اس انداز میں ترجمہ کر جاتے ہیں کہ جو ترجمہ احادیث سے ٹکرا جاتا ہے، قرآنی آیات سے بھی لیکن احادیث سے بھی ٹکرا جاتا ہے، تو قرآن مجید کا ایسا ترجمہ کرنا کہ جو احادیث سے ٹکرا جائے، ایسا ترجمہ کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کی طرف یہ قرآن نازل ہوا۔ اب وہ سب سے زیادہ جب سمجھنے والے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے قرآن کی خلاف ورزی کی جائے، اور وہ بھی مسجد کے اندر کی جائے، صحابہ کی موجودگی میں کی جائے؟ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس گئے گزرے دور کے اندر اگر کوئی صحیح متقی پرہیزگار عالم دین ہو، اس کے سامنے اگر شریعت کی خلاف ورزی کی جائے، ایسی صورت میں وہ بھی ٹوک دیتا بھائی اس طرح نہیں، ایسے نہیں ایسے۔ اور جہاں پر محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہو، آپ کے سامنے قرآن کی خلاف ورزی کی جائے، تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ منع نہ کریں؟ یقینی طور پر اگر ایسا کیا جائے گا، بہت سارے مقامات پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کی اصلاح فرمائی۔ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا جو شریعت کے خلاف ہوتا، ہم منع کر دیتے تھے، اصلاح فرما دیتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ عین جمعہ کے دن صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور وہیں سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم منع نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہا جائے، آپ کو پکارا جائے، تو یہ شریعت کے خلاف نہیں، یہ شریعت کے خلاف نہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں آؤ قرآن مجید کی شعر آپ کو کرواؤں تو قرآن مجید کے اندر سورہ النوح، اس کے اندر کیا کہا گیا؟ حضرت سیدنا سورہ الجن، سورہ نوح نہیں، سورہ الجن، سورہ الجن کے اندر یہ ذکر فرمایا گیا وَأَنَّ
المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، بے شک یہ مسجدیں اللہ کے لیے. اس کا ترجمہ، دو قسم کا ترجمہ کرنے والے ہیں. ایک ہے وہ ترجمہ کرنے والے جو شریعت کے موافق ترجمہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول سے بغض ہے، جنہیں ولیوں سے بغض ہے. ایک ترجمہ کرنے والے وہ بھی ہیں. دونوں کے ترجموں کے اندر فرق دیکھیے ذرا. ہمارے ہاں جو ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے سورہ الجن کی اس آیت مقدسہ کا جو ترجمہ دیا وہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان کے اندر اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، کسی کی عبادت نہ کرو. تدعو بمعنی عبادت کے، پوجنے کے، یہ آپ نے لیا. لیکن دوسرے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ دوسرے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ یہ دیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان کے اندر اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. ان کے اندر اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. مطلب کیا ہے؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان کے اندر یا رسول اللہ کہنا، یا غوث اعظم کہنا، یا داتا صاحب اور اس قسم کے کلمات کہنا یہ جائز نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ سوچ، یہ فکر ہے ان لوگوں کی، اس بنا پر انہوں نے یہ ترجمہ کیا. اور یہ ترجمہ اس بخاری کی حدیث کے خلاف جس کے اندر یہ آ رہا ہے. اور یہ ایک جگہ پر نہیں، متعدد جگہوں پر حدیث ہے. اور صرف ایک ہی حدیث نہیں، کئی حدیثیں ہیں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد کے اندر پکارا گیا. کئی حدیثیں، لیکن یہاں پر صرف ایک ہی حدیث سر دست آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راستے بند ہو گئے، سواریاں ہلاک ہو گئی. ہوا کیا تھا؟ قحط سالی اثر میں ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے سبزہ ختم ہو گیا، سواریاں دبلی پتلی ہو گئی، راستے بند ہو گئے، یعنی چلن نہیں جا رہا. آپ دعا فرمائیں اللہ بارش نازل فرمائے. حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں اور امت کے اندر سب سے بلند مرتبے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس امت کے نبی کے صحابہ ہوتے ہیں. کوئی بھی نبی ہو تو اس امت میں سب سے افضل ترین لوگ نبی کے بعد وہ نبی کے صحابہ ہیں. تو وہ صحابی اتنے افضل مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی خود دعا نہیں کر رہے، بلکہ مسجد میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر عرض کر رہے ہیں کہ آپ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ قحط سالی دور فرما. ان کی سوچ، ان کی فکر یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی اور نہیں. اگر ان کی یہ سوچ نہ ہوتی تو پھر وہ چل کر مسجد میں آ کر اعلان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ نہ عرض کرتے، بلکہ وہ یہ کہہ دیتے جس طرح بعض لوگوں کی سوچ ہے کہ ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر، ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ. نہ ایسی سوچ ان کی نہیں تھی. وہ پاکیزہ سوچ رکھنے والے لوگ تھے. اور میں نے کسی درس کے اندر آپ کو یہ بات بتلائی ہے. وہ بات کیا تھی؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ قول جو ذکر کیا کہ کپڑے نئے بنوا لو، مکان نئے بنوا لو، غذائیں نئی کھا لو، لیکن دین اپنا وہی پرانا ہی رکھنا. دین وہی پرانا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا، جو صحابہ نے لیا، دین وہی ہے، پھر ہی بچت ہے. تو صحابہ کا دین تو یہی تھا جو انہوں نے لیا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی کسی بھی مشکل میں آ کر یاد کرو، پکارو، آپ سے التجا کرو تو یہاں سے خالی ہاتھ بندہ واپس نہیں جاتا. آپ نے اسی وقت دوران خطبہ ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
راوی فرماتے ہیں کہ ہم آئے تھے تو بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جب واپس پلٹتے ہیں تو بارش کے اندر بھیگتے ہوئے واپس پلٹتے ہیں۔ اور پھر کیفیت کیا ہوئی؟ آئندہ جمعہ وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے بند ہو گئے، مکان ڈہنا شروع ہو گئے، مکان گرنا شروع ہو گئے۔ دعا فرمائے اللہ بارش بند کر، یعنی ہفتہ بار بارش ہوتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دعا ایسی مستجاب ہوئی کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تسلسل کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف تھی اور اب بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو گیا مسئلہ۔ آپ سے پھر عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا دے اور ہم پر بارش نہ برسا۔ یہ آپ نے دوران خطبہ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دست مبارک بلند کر کے دعا کی اور اشارہ کیا تو کیا ہوا؟ بادل پھٹنا شروع ہو گئے۔ جو جو اشارہ فرمایا بادل پھٹنا شروع ہو گئے۔ مدینہ کے ارد گرد تو بارش تھی، مدینہ منورہ کے اندر کوئی بارش نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ بھی آسمان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جہاں پر اور عظمتیں اور شان عطا فرمائی، انہی میں سے ایک شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمین پر جس طرح سے آپ کو دسترس حاصل ہے، آسمانوں پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دسترس حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں والہانہ عشق و محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی محبت پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔